یہ عقیلہ بنی ہاشم. اب آپ سوچیں خود جو عقیلہ بنی ہاشم ہو ان کی عقل کس مقام پر ہوگی، کن عالموں کو در کر رہی ہوگی. ویسے نہیں ہوا سارا معاملہ، اتنا آسان نہیں تھا کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ امام فرماتے ہیں کہ روز عاشوراء گزرنے کے بعد، یعنی 11 کی رات جس کو ہم شام غریباں کہتے ہیں، 11 کی رات میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے. اتنا لٹ جانے کے بعد جب عقل سالم ہو تو جانتی ہے یہ جو کچھ گیا ہے یہ اسی سجدے کے لیے گیا ہے. سالم عقل ہے. عزیزان محترم، درک کرنا، یہ صفات یہ خدا نے قرآن میں بیان کی ہیں. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب کی بیٹی خود سالم عقل کی نشانی ہے. کیا مقام ہے، کس طریقے سے انہوں نے فوراً کہا اپنے بابا سے کہ بابا اس کو رکھ لے. کس کو؟ جناب موسیٰ کو. جناب موسیٰ کیا ہے، نکل چکے ہیں، وہاں سے نکل گئے بھاگ دوڑ کر کے. وہ جو ایک شخص کو اپنی قوم سے اور فرعون سے بھاگے ہیں. اتنی مشکل میں جناب یوسف علیہ السلام تھے کہ کسی جگہ پر ٹیک لگا کر کہا پروردگار میں تیرا فقیر بندہ، میں تیرا فقیر بندہ. یعنی اتنی تفاسیر کہتی ہیں کہ اتنی گھاس کھائی کہ شکم پر جو ہے وہ گھاس کے نشان آ گئے، کچھ نہیں ہے، فقیر ہوں. تو ایسے میں کیا دیکھا کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں کھڑی ہیں پانی بھرنے کے لیے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نہیں جا رہی ہیں شرم و حیا کی وجہ سے. جانے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے قرآن مثالیں پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر مردوں کا ہجوم ہو وہاں اپنے آپ کو مت ڈالو، چاہے پیچھے پانی ہی کیوں نہ چاہے پیاس ہی کیوں نہ رہ جائے، پیچھے کھڑے رہو ہم کو. عزیزان محترم، حضرت یوسف نے حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو خود گئے، کہا پانی چاہیے، میں لے پانی لے کر آئے. پھر جب واپس پہنچی تو اپنے بابا سے کہا کہ بابا اس کو رکھ لیں، اس کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. حضرت موسیٰ میں کہا ایک تو قوی ہے اور دوسرا اس کے اندر حیا پائی جاتی ہے. کہا قوی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حیا کیسے؟ کہا قوی تو اس لیے کیونکہ اتنے بڑے بڑے پانی کے بھاری برتن اٹھا کے لے آیا. دوسرا حیا کہ جب ہم چلنے لگے تو ہمیں کہا کہ میں نامحرم ہوں، میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا، میں آگے چلوں گا، جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دینا. اللہ اکبر. قرآن عزیزان محترم، قرآن بات وہی ہے. پھر بولوں گا تو میں ہی ناراض ہوں گا اپنے آپ سے تھوڑی ناراض ہوں گا. قصور ہمارا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں صحیح طرح. تو اب حضرت شعیب کی بیٹیاں کس مقام پر تھیں کہ درک کیا. پھر حضرت شعیب نے اپنی بیٹیوں کو جناب اسی بیٹی کو جناب موسیٰ کو جو ہے وہ ان کی زوجہ بنا دیا. خوب یہ معاملہ چلتا آیا. جناب مریم تنہا ہے درخت کے نیچے، سالم عقل ہے، ملائکہ آ رہے، اکیلا ہے ملائکہ، نہیں پتا انسان کی صورت میں. کیا کہا؟ گئی نہیں کہیں، رک گئی. کہا میرے قریب مت آؤ، میں تنہا عورت ہوں. تو ملائکہ نے کیا کہا؟ میں انسان نہیں ہوں، میں بشارت لے کر آیا ہوں، خدا تمہیں بیٹا دینے والا ہے. ان اصطفاکی، خدا نے 2 جگہ حضرت مریم کے لیے کہا ہم نے تمہارا انتخاب کیا. ہم نے انتخاب، یعنی انسان پاک دامن ہو جائے تو خدا انتخاب کرتا ہے. یہ صفات 1-2 دن میں پیدا نہیں ہوتی ہیں. جانے محترم، ہم جو اپنی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا میری بیٹی کو بی بی زینب کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے، تو بی بی زینب کی سیرت پہ خود چلوں گا تو بیٹی چلے گی، ماں چلے گی تو بیٹی چلے گی. خوب کیسی صفت چاہیے. وہ پہلے انسان عقل سالم کرے، انسان اپنے وجود کو طہارت کے ساتھ لے کر آئے، انسان پاکیزہ رہے. عالمہ غیر معلمہ دوسری صفت ہے کہ جو خود معصوم نے کہا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں اپنی پھوپھی کے لیے عالمہ غیر معلمہ. ایسی عالمہ ہیں کہ انہوں نے معلم نہیں دیکھا. کیوں؟ جس گھر میں پلی ہیں وہ معدن الرسالہ ہے، علم اسی گھر کی میراث ہے، علم اسی گھر سے نکل رہا ہے.
اور تفسیر کے درس کوفہ کے اندر دیتی تھی بی بی. یہ ساری چیزیں بھی اگر نہ بھی ہوتی، لیکن جو کربلا میں کردار ادا کیا عزیزان محترم، 1,24,000 نبیوں کا وارث کربلا میں تھا. اس کی وراثت کے کام کو ایک خاتون لے کر چلی ہے. ظاہر ہے 14 معصومین ہے، اس عصمت کا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جتنی عصمت ہے خدا نے جناب زینب کو، حضرت عباس کو، ان کو وہی عصمت جو ان کے بے شک بعد ہے. لیکن یہ کام آسان نہیں تھا، اور یہ کام صرف اس دنیا کے لیے نہیں تھا کہ بی بی بس کاروان کو لے کے جائیں اور مثلا بس 2-4 باتیں کرتے. نہیں، قیامت تک کے لیے جو حسینیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو عزاداری ہو رہی ہے، یہ جو کربلا کے بعد مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ سب بی بی زینب کی سنت ہے. قائم رکھا اس کو. یہ جو 40 میں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، یہ اسی بی بی پاک کے وجود کی وجہ سے ہے، اور یہ معاملہ چلے جا رہا ہے. یعنی اس عالم میں کیا کردار ہے بی بی زینب کا. ایک شخص نابینا تھا، پیدائشی نابینا نہیں تھا، زندگی میں بس آنکھیں خراب ہو گئیں، دیکھنا ختم ہو گیا. بہت ہی محرم کے دن تھے، سبیل پہ کھڑا ہوا، کہا میں بھی پانی پلاؤں گا، میں بھی خدمت کروں گا. 1-2 ذاکر یا عالم جو بھی وہاں پہ تھا، بی بی زینب کے مصائب پڑھ رہا تھا. بس وہیں مصائب میں اس نے اپنے آپ کو بی بی زینب سے متصل کیا، توسل کیا کہ اے ثانی زہرا، میں دیکھ نہیں سکتا مگر میں پھر بھی خدمت کر رہا ہوں، لطف کیجیے. بس اسی اثنا میں خدا نے اس کی آنکھوں کو نور عطا کر دیا. یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ادھر تو عطا ہی عطا ہے، ادھر عطا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر انسان مانگے. عزیزان محترم، اب جب انسان کے اندر عقل ہو، علم ہو، تو جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ شجاعت ہے. ایک خاتون کے اندر شجاعت ہونا، جو یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر وہ کلام کرے کہ اسے بے کلام کر دے. جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو خدا نے یہ کیا، خدا نے وہ کر دیا، خدا نے ختم کر دیا، آپ نے کیا دیکھا؟ کیا جملہ بی بی نے عطا کیا کہ ما رأیتو الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. تم سمجھ رہے ہو کہ مار دیا، تم سمجھ رہے ہو کہ ختم ہو گیا، نہیں، میں نے جمال دیکھا ہے. جمال یوسف زہرا ہے حسین. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا، قرآن ہے ذہن محترم، قرآن کیا داستان بیان کر رہا ہے. قرآن میں جب زلیخا پہ اعتراض ہوا کہ یہ آپ کیا مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت یوسف کے لیے، یوسف آپ کے گھر کا بچہ ہے، تو کہا تمہیں نہیں پتا یوسف کا حسن کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا چلو آؤ. جمع کیا لوگوں کو، مصر کی خواتین کو جمع کیا، سب سے سخت پھل انار دیا، چاقو دیا، کہا جیسے یوسف پر نگاہ پڑے انار کو کاٹ دینا. جیسے ہی جناب یوسف تشریف لائے، جلوہ الہی تھا، انہوں نے انار کے بجائے انگلیاں کاٹ دیں اور پتہ بھی نہیں چلا. تو پھر زلیخا نے کہا پتہ چلا؟ عزیزان محترم، وہ جناب یوسف تھے. حسین یوسف زہرا ہے. دشت کربلا میں چوتھے امام سے پوچھا، مولا آپ کے بابا کے اصحاب کے بدن کٹ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا امام کو دیکھ رہے تھے. یعنی امام جب جلوہ الہی ہو اور جب آپ امام کو دیکھ رہے ہوں، پھر کیسا درد، پھر کیسی تکلیفیں. یہاں تو مائیں بچوں کو تیار کرتی رہیں، صبح بیٹا دیر نہ کر دینا. کیا ہے امام میں عزیزان محترم؟ یہ بی بی زینب نے بتایا، شجاعت. بی بی زینب ساتھ ہے، نہیں چھوڑا. روز عاشورہ، مصائب تو خیر بعد میں، فضیلت ہے یہ جب جانے لگے تو امام نے بتا دیا. بے چین ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے امام حسین سوئے ہیں، آنکھ کھلی،
کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا نانا خواب میں آئے. کہا حسین جلدی کرو جلدی کرو، ہم تک پہنچو، ہم انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو. رونے لگی. ظاہر ہے تو کہا رو نہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ نے چلانا ہے، یہ سب آپ نے لے کر چلنا ہے. ایسا اطمینان دیا زان محترم، کوئی مقتل، کوئی تاریخ دان یہ بیان نہیں کر پایا کہ کربلا کے واقعے کے بعد بی بی زینب نے گریا اس طرح کیا ہو پریشانی میں. ہاں یاد میں کیا ہوگا، لیکن وہ ہوتا ہے نا آدمی پر، نہیں، بدن پہ بھی بھائی کے پہنچی ہیں تو یہی کہا تقبل منا، اللہ قبول کر لے. جب یہ عزیزان محترم، یہ شجاعت آسان نہیں ہے.